میرے ایک دوست ہیں خالد ابراہیم، کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے گاؤں میں ایک ماسی تھی، اور وہ ماسی نماز بہت دیر تک پڑھتی رہتی تھی، گھنٹوں پڑھتی رہتی تھی، اور لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ تو اس نے جا کر پوچھا اس ماسی سے کہ تم اتنی دیر تک نماز کیوں پڑھتی؟ اس نے کہا کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، لوگ تو جب یہ نیت کرتے ہیں کہ میرا منہ قبلہ شریف، تو شاید ان کے آگے قبلہ آ جاتا ہو، میں جب نیت کرتی ہوں تو قبلہ میرے آگے بہت دیر سے آتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ آپ کی امت یہ کہے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہے گی کہ یہ خدا ہے جس نے ساری مخلوق بنائی، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہمارے دل کی بات آج کا آرگومنٹ جو وہ سن رہا ہے۔ خواتین حضرات، یہ جو کلام آپ دن اور رات تلاوت فرماتے ہیں، یہ کلام خدا ہے۔ اسی کلام کے اوپر آج ہم ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات کریں گے۔ ترتیب قرآن ہمارا موضوع ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ترتیب قرآن ہے، یہ فرمائیے کہ جس ترتیب میں یہ نازل ہوا قرآن، یہ کیا اسی ترتیب سے لوح میں بھی محفوظ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو قطعی سمجھیے، یہ ترتیب جس میں قرآن نازل ہوا جی، وہ ترتیب اور ہے، وہ ترتیب لوح اور ہے، اور ہے، اور ترتیب جس میں کہ یہ لوح محفوظ میں قرآن میں 3 جگہ آیا ہے جی، کہ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، محفوظ تختی پر لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب جو ہے، جڑ والی کتاب، وہ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ قرآن ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو ایک قرآن کریم ہے کہ جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، جسے نہایت پاک پاک ہستیوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ 3 اسلوب قرآن میں آئے، لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مکنون۔ اصل قرآن وہاں ہے۔ صحیح۔ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی مصدقہ نقول ہے، کاپی سے، اس لیے کہ جیسے کہ کہیں سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ وہاں رکھا ہوتا ہے، صحیح، اور کوئی شخص پہ جا کر وہاں پر فیس جمع کرے، فیصلے کی نقل لے لے، صحیح، تو یہ نقول ہے، اصل میں مصدقہ نقول ہے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ اب آئیے ترتیب نزولی پر۔ جی، ترتیب نزولی کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی دعوت اور تحریک انقلابی جن مراحل سے گزر رہی تھی، ان مراحل کی مناسبت سے اس اصل قرآن سے متعلقہ حصے جو ہیں وہ اس ترتیب واقعات کے مطابق نازل کیے گئے، ان پارٹس، ہاں، کچھ یہاں سے کچھ آگے سے، کچھ یہاں کچھ یہاں، لیکن یہ کہ یہ ترتیب اس کی جو ہے حضور ساتھ ہی کروا دیتے تھے۔ اچھا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھ لو، صحیح، یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ فلاں صورت کے بعد لکھ لو۔ تو صحیح، اس سے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھی، وہ ترتیب کی جو لوح محفوظ میں ہے اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید حضور کی اپنی حیات طیبہ کے دوران شاید قرآن جمع نہیں ہوا ہے، بہت بڑی یعنی گمراہی ہے یہ۔ قرآن مجید جمع ہوا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، حضور سے فرمایا گیا سورہ قیامہ میں کہ آپ یاد کرنے کے لیے مشقت نہ کیجئے اس کو، یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے اور پھر پڑھوا دیں گے۔ اب پڑھوانے میں ترتیب آ گئی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھوا دیں تو اس کی پیروی کیجئے گا۔ یہ ترتیب نزولی کی پیروی نہیں کرنی ہے، وہ بلکہ اس ترتیب کی جسے ہم پڑھوائیں گے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو جس طرح محفوظ کروایا، اور پھر ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہوتا تھا، صحیح، اور آخری جو آپ کی حیات طیبہ کا رمضان مبارک ہے اس میں 2 مرتبہ مذاکرہ ہوا، تو ترتیب مکمل ہو چکی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ کتابی شکل میں نہیں تھا، کتابی شکل میں چونکہ وہاں تو ظاہر بات ہے نہ تو کتابیں، نہ کوئی پرنٹنگ پریس، کاغذ بھی نہیں تھا۔ اب کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا لکھا ہوا کسی چمڑے کے اوپر، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا، کسی کو کاغذ نصیب ہو گیا۔ عام طور پر یہ ہے کہ اونٹ کے کندھے کی جو اسکیپولا ہوتا ہے، بڑی چوڑی سی ہڈی، جو ہے یہ جو ہے باقاعدہ ایک تختہ ہے، وہ تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ تو مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں تھیں، قرآن یکجا نہیں تھا۔
یہ پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ یمامہ میں 500 شہداء ہو گئے جو کہ حفاظ تھے، حافظ تھے. تو اب یہ کیونکہ اب تک قرآن حفظ کی شکل میں موجود تھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ کتاب کی شکل میں شروع میں نہیں تھا. تو یہ الکتاب جو ہے یہ بنیادی طور پہ حافظے میں ہے. جی حافظے میں آئی. البتہ یہ کہ لفظ کتاب اس لیے آیا ہے فرضیت کے لیے، کتب علیکم، یہ تم پر لازم کر دی گئی. اس قرآن کا جو حصہ شریعت سے متعلق ہے وہ الکتاب ہے، اسی کا ایک حصہ تزکیے سے متعلق ہے، اسی کا ایک حصہ حکمت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں جو شریعت کے احکام آئیں گے، کتب علیکم الصیام، اب نماز فرض کر دی گئی. تو اس حوالے سے لفظ کتاب ہے یہ، لیکن یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور پر نازل نہیں ہوا. صحیح. بلکہ یہ کہ آپ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو سنایا ہے، اور میں نے آپ کو شعر سنایا تھا غالباً، یہ جگر مراد آبادی کا نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. کیا روح الامین نے سنایا ہے اور روح محمد نے سنایا. اس میں حضور کی اس سماعت کو دخل نہیں ہے. صحیح. بلکہ یہ وہ قلب کا معاملہ براہ راست ہے، روحانی معاملہ. قرآن جو ہے یہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، 23 سال کا ایک پورا وقفہ ہے. اس کی ترتیب کیسے بنتی ہے؟